إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آیت نمبر 20 کو دوبارہ دیکھا تھا اور 21 کو دیکھا تھا اور 22 بھی دیکھی تھی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور اس میں ہم نے شرک کی اقسام پڑھی تھی کہ شرک کس کس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا جو علم ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں کہ فَعْلَمْ، جان لو، اس چیز کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے، جس کا فرسٹ ہینڈ نالج ہمیں قرآن کریم سے ہی مل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ہی سے ہم نے کل سیکھا کہ شرک جو ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ توحید جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اثبات کا پہلو، یعنی پازیٹیولی توحید کو ثابت کرنا، اللہ ایک ہے یہ ثابت کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پہلو جس میں اس کی نفی کی جاتی ہے، شرک کی۔ اثبات توحید اور شرک نفی، یہ دو چیز نفی، شرک کی نفی سوری، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں تفقہ کی کلاس میں شاید ہم یہ پڑھ رہے تھے یا آپ کے ساتھ ہی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں اگر شرک کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، تو ایک طرف ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے آپ کو موحد کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ ہم شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شرک کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک جلی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ کل ہم نے جو شرک پڑھا تھا وہ سارے کا سارا شرک جلی تھا، اور وہ کون سا تھا، کوئی بتائے گا؟ پوائنٹس نوٹ کیے آپ نے؟ اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھیں، آپ سب ایک بات یاد رکھیں، آپ سب نے آگے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں نے جب قرآن کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا نا، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، پہلے دن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے قرآن آگے پڑھانا ہے، تو میں نے پھر اپنے نوٹس ایسے ہی لیے تھے کہ اگر میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ سب سے پہلی دفعہ جب میں نے پڑھایا ہے تو ایک ہی خاتون تھی جن کو میں نے پورا، جن کے ساتھ جو ہے قرآن کا دور کیا تھا، صرف ایک خاتون تھی، اور سم ٹائم وہ بھی نہیں آتی تھی، تو میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنا جو میرا پارا ہوتا تھا میں اس کو دہراتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سب نے یہ نیت رکھنی ہے، یہ نہیں کہ صرف میں نے خود پڑھنا ہے اور کوئی نہیں، تو ہمارے بچے تو ہیں نا، ہمارے چھوٹے بہن بھائی تو ہیں، ان کی بھی تو تربیت ہماری ذمہ داری ہے نا، تو کچھ ہم نے آگے سکھانا ہے۔ اس لیے جب میں نوٹس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں نا، تو ان کو پوائنٹس کے ساتھ لکھا کریں، اور ترتیب کوشش کیا کریں کہ ترتیب سے لکھیں، کیونکہ بار بار میں اس کو رپیٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ اب سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا شرک میں، وہ آتی ہے ذات میں شرک۔ سب سے پہلے ذات میں شرک کیا گیا اللہ۔ اچھا آپ مثال بتائیں، ذات میں شرک کی مثالیں بتائیں۔ میں بتاؤں جی حضرت مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عیسائی جیسا کہ ٹرینٹی میں عقیدہ تثلیث میں جیسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو شریک کر دیتے ہیں اللہ کی ذات میں، ٹھیک ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یعنی ذات کا حصہ بنا دیتے ہیں، یا پھر وہ ان کو حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم اس مائدہ میں بھی ذکر ہے۔ جی جی میم اس ایگزامپل میں یہ دونوں آ سکتی ہیں کیا کہ مشرکین ملائکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے بالکل، میں نے کل بتایا تھا،
ہاں جی اور بالکل. موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ نہیں سوری یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو شاید حضرت اللہ کا عزیر بیٹا کو اللہ کہتے کا بیٹا کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, سورہ جس توبہ میں زمانے میں یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا, وہ حضرت عیسائیوں کے شرک والا شرک نہیں ہے. وہ پھر کسی ٹائم اس پہ بات کریں گے. عیسائیوں نے تو جو ہے نا حد پار کی ہے نا, وہ تو نعوذ باللہ صلبی بیٹا کہتے ہیں اللہ کا حضرت عیسیٰ کو, بیگوٹن سن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہود کا جو نظریہ ہے نا, وہ تو سارے یہودیوں کو کہتے تھے نا, نحن ابناء اللہ و احباہ, ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن وہ ان کانسیپٹ وہ صلبی بیٹا نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر تورات کا ٹیکسٹ پڑھا ہو نا, تو اس میں باپ کہا گیا ہے بعض جگہ پر خدا کو, تو وہ بمانے حقیقی باپ کے نہیں ہے, وہ بیسیکلی ان کی عبرانی زبان میں جو لینگویج میں ہے نا, وہ اس پہ بہرحال پھر انشاءاللہ کسی ٹائم پہ اس کو پڑھیں گے. ہے تو وہ بھی شرک, لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے عیسائیت میں. پھر کسی ٹائم انشاءاللہ جب بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا آگے, تو کوشش کریں گے کہ اس پوائنٹ پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. چلے, اور کوئی مثال فرشتوں نے جو مشرکین مکہ نے شرک کیا تھا, وہ ذات میں شرک تھا, کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. پھر عیسائیوں کا شرک, وہ بھی ذات میں شرک ہے. پھر اور میں نے ایک اور مثال دی تھی, جلدی سے بتائیے. دیکھیں پچھلے کی روین میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, تو پھر آگے کیسے پڑھیں گے. ہاں جی جلدی. فرعون اور نمرود, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وہ خود خدا بن بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم خدا کے اوتار ہیں, ہم خدا کا پرتو ہیں. وکالا انا ربکم الاعلی, تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں خود کا خود خدا ہوں. بیسیکلی ان کا جو دین تھا, اور صرف یہ جو فرعون جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی, یہ رامسس 2 تھا. لیکن اس سے پہلے بھی جو فراعین آئے ہیں, وہ سب بھی اپنے آپ کو خدا ہی مانتے تھے. کیا تھا وہ, پرتو کہتے تھے. اچھا, آپ نے اردو میں سنا ہے کبھی ذل الہی, بادشاہوں کو کہا جاتا تھا ذل الہی, سنا ہے؟ اللہ کا سایہ, اللہ کا سایہ. تو یہ اردو میں بھی ہمارے جو بادشاہ ہیں نا, وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کم و بیش کیا ہی چیزیں سمجھتے تھے. یہ اور باتیں کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو وہ بھی پسند کرتے تھے کہ ان کو ذل الہی کہا جائے. ٹھیک ہے, اللہ عالم کس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ تھا, لیکن یہ لفظ جو ہے یہ ضرور درست نہیں ہے اس طرح سے کہنا. تو فرعون اور نمرود کا جو شرک تھا, وہ بھی شرک بالذات تھا. ٹھیک ہے, الوہیت میں شرک. یہ آپ اس کو پڑھیں گے نا, توحید کی اقسام, تو اس میں آپ شرک کی اقسام, تو اس میں آپ پڑھتے ہیں شرک فی الالوہیت. ٹھیک ہے, الوہیت میں شرک, تو اللہ کے الہ ہونے میں شرک میں پھر ایک شرک بن جاتی ہے شرک فی الذات, دوسری شرک بن جاتی ہے اللہ کے افعال میں شرک, صفات میں شرک. اچھا, اللہ کے صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے, یہ کیا پڑھا تھا کل ہم نے, میم اللہ کے حقوق میں شرک اور یہ وہ آگے تھا, صفات میں سیم تھنگ ہوگی, یہ سیم تھنگ ہے کیا؟ میرا کوشچن ہے, کیا یہ سیم تھنگ ہے, اللہ کے حقوق میں شرک یا صفات میں شرک؟ نہیں, یہ سیم نہیں ہے. دیکھو, اللہ کا حق ہے کہ سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے محبت رکھی جائے. اس کے پوائنٹ سے میں نے لکھے ہیں کہ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو, اللہ کی ناراضگی. نہیں, اللہ کو یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے گا, تو یہ اللہ کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے, یہ اللہ کی صفات. سدرا کا کوشچن یہ تھا کہ اللہ کے حقوق میں شرک جو ہے, کیا ہم اس کو اللہ کی صفات کے شرک میں لکھ سکتے ہیں, تو وہ الگ سے آئے گا. ٹھیک ہے, نہیں. ہاں, اور جو ہے نا اللہ کی اختیارات میں شرک, وہ آلدو صفات میں آتا ہے, لیکن وہ بیسکلی اللہ کی ربوبیت میں شرک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اس میں شرک آ جاتا ہے. اب صفات اور افعال کو الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں, یہ پھر آگے انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے وہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی. تو یہ ہم نے شرک کی اقسام پڑھی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے, نہ صرف یہ کہ تمہارا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی, تو عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے, کیونکہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا, اور پھر زمین کو بچھونا بنایا, اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا, اور پھر تمہارے لیے زمین میں سروائیو کرنے کے لیے, زمین میں زندہ رہنے کے لیے, سکونت اختیار کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے.
زمین کی اصل سے اس کو بدل کر تمہارے لیے اس کو محفوظ بنا دیا، مطیع بنا دیا۔ تو یہ سب کرنے والا رازق، خالق، مالک، رب صرف اللہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ کیونکہ مشرکین مکہ خاص طور پر اور یہود بھی، چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو وہ جانتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے نا کہ پوچھیں کس نے آسمان کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن جب بات آ جاتی تھی پھر نظر نیاز دینے کی اور شکرانے ادا کرنے کی، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم حقیقت جانتے ہو، پھر کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ آگے چلتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں؟ جی میں شرک محبت بھی ہوتا ہے نا، کہ کسی نے اپنے اولاد کو محبت، اللہ کی محبت سے برتر سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، اور یا کہ اپنے ماں باپ کو یا اپنے خاوند کو محبت سے، اللہ کی محبت سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ اپنے اللہ کے اولاد اور حقوق میں، خاوند۔ بالکل یہ اللہ کے حقوق میں شرک آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا شرک ہو جائے گا؟ حقوق اللہ کا شرک ہو جائے گا، اور شرک محبت بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ نا۔ ہاں، اللہ کے حقوق، اللہ کا حق ہی ہے نا بیٹا یہ، کہ اللہ سے ہی جی سب سے زیادہ محبت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو جی اس چیز میں پھر ہمیں اگر ہم اللہ کی محبت سے اوپر کسی کی محبت لے جاتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شرک فی شرک، حقوق اللہ ہو جائے گا، اس کو بولیں گے جی شرک فی حقوق اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں۔ اور میم ایکسکیوز می، ہم نے جب دیکھیں یہ علیحدہ لکھ لیے نا، شرک جلی ہو گیا اللہ کی صفات میں، پھر یعنی شرک جلی ذات میں، پھر صفات میں، ساتھ تھرڈ ہیڈنگ ہے علیحدہ سے اللہ کے حقوق میں شرک، اور شرک خفی بھی اس کے ساتھ لکھیں گے ہم۔ ہاں جی، شرک خفی لکھ لیجئے۔ شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری، یعنی آپ نے بتایا شرک تھا، خفی کیا ٹھیک ہے؟ جب انسان دوسروں کو غیر اللہ کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک خفی کیا ہے؟ جب کوئی انسان غیر اللہ کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، کیونکہ نیکی جو ہے بیسیکلی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ فلاں بندہ اس کو دیکھ لے، فلاں اس کو نیک سمجھے، فلاں سے وہ جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھا لے دنیاوی، اپنی نیک نامی کر لے، کوئی یہ اس طرح کی کوئی اگر نیت آ جاتی ہے تو وہ شرک خفی کہلاتی ہے۔ تو شرک خفی کے آگے اگر آپ ان بریکٹ صرف ریاکاری لکھ دیتے ہیں، دکھاوا لکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ چلو جی، اعوذ باللہ میم یہ سارے شرک اصغر ہوں گے، شرک اکبر ہوں گے جی؟ شرک اکبر ہے جی، جو شرک جلی ہے وہ شرک اکبر ہے، اور جو شرک خفی ہے وہ شرک اصغر ہے۔ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک خفی کا خوف ہوگا، یعنی ہم لوگ واقعی اس میں زیادہ وہ ہیں نا، ریاکاری میں آ جاتے ہیں نا ہم، نیکیاں بھی کس کو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے کل میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ میں ڈاکٹر اسرار کا وہ سن رہی تھی کوئی لیکچر اسی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق یہ ہے کہ ہم نیک نظر آئیں، اور یہ شوق نہیں ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، یعنی ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے بیسکلی، تو یہ شرک خفی ہوتا ہے۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی آیت پر۔ اور ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس سے جو، یہ مما جو ہے بیسیکلی یہ دو لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، من سے ما کو، تو من اور ما مل کے بن گیا ہے مما، ٹھیک ہے۔ نزلنا نازل کیا ہم نے، نزلنا کا روٹ بھی کیا ہے؟ نون زا لام، ٹھیک ہے، نزلہ، جیسے پیچھے انزلہ پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اسی سے یہ نزلہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہوا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا، اس نے نازل کیا۔
अला ऊपर, अब दीना हमारे बंदे पर, फतू तो ले आओ, बिसूरतिन कोई सूरत। ठीक है, अता याती होता है आओ, आया, अता वो आया। अता का मतलब क्या होता है? वो आया। लेकिन अता के आगे जब बी आ जाता है तो मानी हो जाता है लाया। पीछे हमने इस तरह की एक मिसाल पढ़ी थी, याद है किसी को? जी, ज़हाबा के साथ लज़ाहबा लगा हाँ जी, था। ज़हाबा का मतलब होता है वो गया, और ज़हाबा बी हो जाता है वो ले गया। ले गए, इसी तरह ले अता गए। का मतलब होता है वो आया, और अता बी का मतलब होता है वो लाया। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तू बस ले आओ, बिसूरतिन कोई सूरत, मिम्मिस्लिही इस जैसी, वदउ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाही मिन से दूनी सवाए, तो मिन दूनी सवाए अल्लाही अल्लाह के, इन कुंतुम अगर हो तुम, सौदिकीन सच्चे। मुशरिकीन मक्का के अलावा यहूद के अंदर भी ये चीज थी, वो कहते थे कि ये कुरान जो है ये बेसिकली तौरात का मैन मेड वर्जन है। ठीक है, वो कहते थे ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात से ही जो है वो चीजें लिख ली हैं। यहूद भी ये कहते थे कि तौरात से ही लिख ली हैं और कुरान बना के पेश कर दिया। और इस जो मुशरिकीन मक्का थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा कि वो साफ जो है वो इनकार कर देते थे इस चीज का कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, बल्कि वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अजमी गुलाम जो हैं उन्होंने ये डिक्टेट करवाई है, जो ईसाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो जो मैं अभी आपसे बात करी थी कि मुशरिकीन मक्का और यहूद जो हैं उन्होंने कुरान को मिन जानिब अल्लाह होने से का इनकार कर दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि दो चीजें हम यहाँ पर साथ साथ गौर करेंगे। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कहा? अब्दिना। क्यों यहाँ अब्द का लफ्ज क्यों आया? रसूल भी कह सकते थे नबी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अला रसूलिना, अला नबीजीना भी कह सकते थे, अला मोहम्मदिन भी कह सकते थे। अब दीना क्यों आया? गौर करें जरा और फिर मुझे बताएं। एक तो मे बी इसलिए कि वाजे करना था कि वो बंदा है, इंसान है, मतलब हमारी ही तरह के वो है। अब देखिए पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को किस चीज की रगबत दी, किस चीज की तरफ बंदगी बुलाया? इबादत की तरफ, ठीक इबादत है, की तरफ। बंदगी की तरफ। तो इसीलिए जी, यहाँ पर अब्द का लफ्ज आया है अब कि पीछे आप देखो कि तमाम लोग, जैसे तुम आम इंसानों को, सब इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना बंदा कहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि इस वाज़ेह हो जाती है ये बात कि अल्लाह के साथ किसी रसूल को भी शरीक नहीं किया जा सकता, किसी नबी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। जैसे ईसाइयों ने किया, जात में शिर्क किया, लेकिन बाज लोग अंबिया को अल्लाह की सिफात में शरीक कर देते हैं। वो कहते हैं कि गोया जैसे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहे हैं उस तरह नबी भी सुनते हैं, या ये कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजिर हैं, हर जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजिर और नाजिर हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऑल द टाइम देख रहे हैं, अपने इल्म के साथ हमारी अंदर बाहर की कैफियत को जानते हैं। तो इस तरह अगर कोई कहता है कि कोई नबी भी देख सकते हैं तो ये फिर अल्लाह की सिफात में शिर्क हो जाता है। तो शिर्क की गोया यहाँ एक दफा फिर नफी की गई, जो पीछे कहा गया ना फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तो यहाँ पर भी फिर शिर्क की दोबारा से नफी की गई है। अच्छा जमीला, आपको आवाज नहीं आ रही? किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है। बस आज ये फिर थोड़ा सा आप बाकी जो रह जाएगा तो वो फिर रिकॉर्डिंग में जो है वो कमी पूरी कर लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां नसीब फरमाए। मौसम की खराबी की वजह से कुछ ऐसे मसाइल हैं और नेट के इश्यूज रहते ही हैं, जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया। अब आप देखिए कि इस लेवल तक जो है
اس لیول تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا. جب اللہ کے رسول کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں کیا جا سکتا تو پھر کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں شرک سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. کفر اور شرک کے ساتھ کس قسم کی نیکی قبول نہیں ہوتی، چاہے انسان پہاڑ برابر نیکیاں جو ہے وہ لے کر آئے. تو اس طرح کے مختلف شرکیہ جملے جو ہیں، جیسے کل بھی ہم تفقہ کی کلاس میں بات کر رہے تھے کہ ہم کتنے آرام سے دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ اوپر اللہ اور نیچے آپ کا سہارا ہے. کسی بھی بندے کو، کوئی بھی جو بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے یا جس سے ہمارا کام ہوتا ہے، تو ہم بڑے آرام سے اس کو کہتے ہیں جی اوپر اللہ اور نیچے آپ ہی ہمارے مائی باپ ہے، آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہی نے ہماری مشکل آسان کرنی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہو جائے گا. آپ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. کہ اوپر کیا اللہ کا جو اختیار ہے وہ صرف اوپر تک ہے، آسمانوں تک ہے؟ کیا اس کا اختیار زمین میں نہیں ہے؟ اس کا تو اختیار زمین اور آسمان اور جو بھی کائنات ہے سب کے سب میں اسی کا تو اختیار ہے. تو یہ شرکیہ جملے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، تو یہ کیا ہے؟ قسم کھانا اللہ کا ایک عبادت ہے. یعنی قسم غیر اللہ کی نہیں کھائی جا سکتی. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کسی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں نا تمہاری ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، فلانے کی قسم، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح عرب کا ایک محاورہ ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان یہ کہتا ہے نا کہ اگر کتیا نہ ہوتی، یعنی گارڈ ڈاگ نہ ہوتا تو اگر گارڈ ڈاگ ہوتا تو چور چوری نہ کرتا. یعنی چور اس لیے چوری کر پایا کیونکہ گارڈ ڈاگ نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ کیا حفاظت گارڈ ڈاگ نے کرنی ہے یا حفاظت کرنے والا کوئی اور ہے؟ تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو گارڈ ہے وہی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے، یا جو تالے ہیں وہی حفاظت کریں گے، تو پھر یہ اللہ کی افعال میں اس کے اختیار میں شرک ہو جاتا ہے. ہاں ہم تالا ضرور لگائیں گے تجوری کو یا گھر کو یا کسی بھی چیز کو، لیکن اصل حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے. تالے حفاظت نہیں کرتے. تالا لگانا، اسباب اختیار کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل یہ ہے کہ آپ پہلے اونٹ کی رسی کو باندھیں گے اور باقی آپ صرف بھروسہ صرف اللہ پر کریں گے، رسی پہ نہیں کریں گے. ٹھیک؟ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ اکیلا چاہے. یعنی مرضی تو صرف اللہ ہی کی چلنی ہے، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلنا ہے. تو کسی کو بھی اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں کیا جا سکتا. ذات، صفات، اختیارات اور حقوق، اس میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جو سب کا خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں بارہا یہ موضوع آیا کہ شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آخرت میں اگر کوئی دنیا میں توبہ کیے بغیر شرک پر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. عائشہ آپ ہینڈ ریز کریں بیٹا، بار بار آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اکثر ہم مطلب یہ بہت کامن ہے، ہم ایسے بولتے ہیں کہ یہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. تو مطلب یہ اگر ہماری نیت ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرک کر رہے ہیں یا کچھ، مطلب تو یہ بھی غلط جملہ ہے. دیکھیں جملے بولنے میں نا کانشیس رہنا چاہیے. انٹینشنلی کوئی بھی نہیں مانتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں یا جو ایون مشرکین مکہ جو تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی اللہ کو خدا مانتے تھے.
اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، یہ تو ہمارے شفاع ہیں، ہماری سفارشی ہیں جو ہمارا پیغام اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم شرک کر رہے۔ بولنے میں کانشیس رہنا چاہیے، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ شفا دیتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اور ڈاکٹر علاج کیسے کرتا ہے؟ اپنے علم کی بنا پر، اس نے سیکھا ہے اور اس کو علم اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا معالج ہے، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا معالج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کو منسوب نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ کہاں ہم ہر وقت اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہے، اپنے الفاظ کو درست کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ جی ام کلثوم۔ یہ جملہ تو ہم اکثر بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، آپ جائیں اس کے پاس جائیں، اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ بڑا وہ شفا رکھی ہے، تو اس میں تو وہ شرک کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا، ہاں، وہ کیونکہ تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس جی، ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب مطلب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، وہ جس کو بھی دوائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اس کو شفا دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا، پھر یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے یا اس کے علاج سے تو لازمی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اسی کے علاج سے یہ ٹھیک ہوگی، نعوذ باللہ۔ جیسے میں نے ایک کسی کو کہتے سنا کہ فلاں یہ بچہ جو ہے نا، یہ کسی بھی اس سے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اتنا اس کو دوائی دی ہے، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے بچے کے اپنے جو والد صاحب تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ فلاں کے پاس لیتے ہیں، اس کی تو آواز سن کے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، اس کی تو بات سن کے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو یہ جو بھروسہ ہے نا صرف اس بندے پر کہ وہ بس اس کے پاس لے جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، اس میں جو ہے نا وہ پھر ذرا آلودہ ہو جاتا ہے ہمارا ایمان، کہ ہم اللہ کی ذات کو تو کہیں پیچھے چھوڑ گئے، اس کانسیپٹ کو تو کہیں پیچھے چھوڑ گئے کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، وہ یہاں بیٹھے بھی دے سکتا ہے، وہ اس پرسکرپشن میں بھی دے سکتا ہے۔ ہم کہتے نہیں اس بندے کے پاس لے جاؤ، وہ تو بات بھی کرے گا اس سے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اتنا جو بھروسہ اور توکل ہے نا، وہ پھر آہستہ آہستہ انسان، اصل میں یہ نا حدود اللہ ہوتی ہے نا، تو جو بالکل اللہ کی حدود کے قریب قریب پھٹکتا رہتا ہے نا، اس کے لیے پھر اندیشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اندر جا ہی نہ پڑے، حرام میں نہ جا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو اور اپنے سوچ اور خیال کو جو ہے وہ صاف کرتے رہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُؤَحِّدَ اللَّهُ تعالی، کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ تو ایک اللہ، توحید کی طرف جو ہے دعوت، یہ اسلام کا بنیادی سبق ہے، اور شرک سے بچنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ محبت، خوف، توکل، عاجزی، جیسے کہ کل بھی ہم نے یہ پڑھی چیزیں کہ یہ اللہ کے حقوق ہے، اس میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے ہی پوچھا تھا کہ اتدری من حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندے پر سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوہ بہ شیئا، کہ تم صرف اسی کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنے لگا کہ انت سیدنا، انت افضلنا، اور یہ اور وہ فلاں فلاں فلاں، مطلب اس نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی جب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کی حد سے بڑھا دیا۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا تو پھر میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، ٹھیک ہے؟ تو مبالغہ آرائی جو ہے نا شخصیات کے اندر کی تعریف میں، جو ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں،
ہماری نیت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں. تو یہ جو کہنا ہوتا ہے نا، یہ جو مبالغہ آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، یہ آہستہ آہستہ، اگر ایک جنریشن نہیں نا اس کو اس نیت سے کہہ رہی، تو اگلی جنریشن اس کو شیطان بہکا کر مسکنسپشن کی طرف لے جائے گا، اور اس سے اگلی جنریشن اس کو باقاعدہ اللہ کی صفات میں شامل کرتی. تو اس لیے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ دیکھیں یہ لفظ ہی تو ہے نا، علی عبدنا، یہ ایک لفظ ہی تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ رسولنا بھی تو کہہ سکتے تھے نا، نہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہاں عبدنا فرمایا، کیونکہ ورڈز میٹر، الفاظ میٹر کرتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ اپنا اثر رکھتے ہیں، معنی رکھتے ہیں، اور کہاں کس لفظ کو استعمال کرنا ہے یہ چیز واقعی میٹر کرتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے کہ وہی رب جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک نبی، ایک شخص جو امی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کا کوئی واسطہ نہیں کسی بھی قسم کے ایسی لکھت پڑھت سے، تو پھر تم تو زبان دان ہو. اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو وہ تورات کے عالم تھے، اگر مشرکین مکہ کی بات کی جائے تو وہ زبان دان تھے، وہ اپنے آپ کو عربی اور باقی سب کو عجمی کہتے تھے. الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس جو ہیں وہ مل جائیں اس بات پر کہ وہ لے آئیں اس جیسا کوئی قرآن، تو وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ وہ ہوں بعض کے مددگار. پھر اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 18 میں آتا ہے ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا. کل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مثلی اس کے جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، وَدْعُوا اور بلا لو، من استطاعتم جس کسی کو بھی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو اگر یہ چیلنج تھا 10 صورتوں کا، یہاں پر ایک صورت کا چیلنج کیا گیا. پھر سورہ یونس آیت نمبر 37-38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس سے کہیے کہ لے آؤ تم کوئی ایک سورت اس جیسی، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو جس کو تم چاہو اللہ کے سوا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. پھر سورہ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طور آیت نمبر 33 میں، سوری آیت نمبر 33 میں 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم نے خود کہہ دی، خود سے گھڑ لی. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تو چاہیے کہ وہ لے آئے اس جیسی کوئی بات، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں. تو یہ چیلنج جو ہے یہ ان کو دیا گیا مکی صورتوں میں بھی مدنی صورتوں میں بھی، کہ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ بھی بنا کر لے آئیں ایسا ایک قرآن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزے ہیں وہ دیے تھے ان کی قوم کی جو اسپیشلٹیز تھیں ان کی، جو اس وقت سارا دورہ تھا اس قوم میں، اس کے مطابق. ٹھیک ہے جی. سدرا آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی سوری، وہ میں موبائل سے نہیں بولنا چاہ رہی تھی. پھر وہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے جو شاعر بتایا تھا لبید وہ میں بھی آ رہی ہوں، میں اسی طرف انشاءاللہ آپ کے پاس اس نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا تھا نا.
میں بتاتی ہوں آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر نبی کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دیے تو اس وہ معجزات جو تھے نا وہ اس قوم کی خصوصیات کی بنا پر تھے. جیسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو اس قوم میں جو جادوگری تھی، سحر جو تھا، اس کا بہت دور دورہ تھا. بہت زیادہ لوگ ماہر تھے جادو میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ دیا کہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ وہ عصا جو ہے وہ سب ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا ہے. وہ تو رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، وہ تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا کہ وہ ان کو صاف نظر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اصل سام بن گیا. تو وہ فوراً مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت زور تھا. بڑے بڑے طبیب اور ان کی حکمت جو تھی، جیسے بقرات اور ارسطالیس اور لقمان اور جالینوس، یہ سارے نام آپ نے سنے بھی ہوں گے اگر تھوڑا بہت کبھی آپ کا فلسفہ پڑھا ہو یا کہیں ریفرنس میں آپ نے پڑھے ہوں. اور لقمان، حضرت لقمان کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ان حکما کی جو ہے، یہ جو حکیم تھے، ان کی بڑا زور تھا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اس دور میں موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے موجود ہوں اور ان کی حکمت کی جو ہے وہ وہاں پر آزمائی جاتی ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات عطا کیے جو کسی بھی حکیم کی حکمت کو مات دے سکتے تھے، کسی بھی طبیب کے طب کو مات دے سکتے تھے. اب کوئی طبیب جو ہے کسی مردہ کو تو زندہ کر نہیں سکتا. اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے اور اس کو حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کی بنائی درست کر دیتے تھے. اسی طرح مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے. سورہ آل عمران میں آئیں گی یہ تفصیل ساری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم تھی، اب اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا. اور یہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں بھیجا جہاں پر جو ان کی اسپیشلٹی تھی وہ ان کی لنگوسٹکس تھی، ان کی زبان تھی. عرب کے اس دور میں فصاحت اور بلاغت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی جو شعراء تھے باقاعدہ ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جو مقابلہ جیت جاتا تھا شاعر، اس کا کلام جو ہے وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا ایز اے چیلنج کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا تو وہ زبان سے ریلیٹڈ تھا. اور اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ان کو یہ چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے تم تو اتنے بڑے زباندان ہو تو پھر تم بھی ایک ایسا کلام پیش کر دو. اور انہوں نے کوششیں بھی کی، جیسے کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمہ کذاب جو ہے اس نے اپنی طرف آنے والی وحی جو ہے وہ سنائی. نعوذ باللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے پاس گئے تو وہ کہتے کہ وہ کہتے تمہیں محمد کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، تو میں بھی نبی ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا اچھا تم نبی ہو تو پھر بتاؤ تمہارے اوپر کیا وحی آتی ہے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اوپر وحی بتاتے، ابھی حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس نے کہا، اس نے سنایا، یہ کہتا ہے یا وبرو انما انت اذنانی وصدر وسائرک حقر فقر. وبر کہتے ہیں جنگلی چوہے کو. تو کہتے ہیں کہ یا وبرن، اے جنگلی چوہے تیرا وجود سوائے 2 کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں، باقی تو سب کچھ بالکل حقیر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس نے شاید جو ہے وہ قرآن کریم کی کسی کوئی آیت، کوئی سورت سنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی. تو قرآن جو ہے اس کی جو صرف الفاظ ہی تو ردم میں نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ معجزہ رکھتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم قرآن کے معجزاتی پہلو کو انشاءاللہ العزیز ابھی دیکھتے ہیں. تو اس نے یہ کوشش کی. اسی طرح ابن المفقہ جو تھا
اس نے کوشش کی. ابن المفقع جو تھا, اچھا مسلمہ کذاب کی ایک اور بھی ملتی ہے ہمیں کتابوں میں. اس نے لکھا کہ الفیلو من فیلو وما ادراک من فیلو. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. تو اس خبیث نے سنی کچھ اس طرح کی آیات تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی, تو کہتا ہے الفیلو ہاتھی, ومن فیلو اور کیا ہے ہاتھی, وما ادراک من فیلو اور تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی, لہو ذنب صغیر وخرطوم طویل, اس کی دم ہے چھوٹی سی اور اس کی سونڈ ہے لمبی سی. اب آپ خود دیکھیں کہاں قیامت کا ذکر اور القاریہ جیسی صورت اور اس کا مفہوم اور اس کی ڈیپتھ, اور کہاں یہ خرافات. تو یہ بھی مسلمہ کذاب کے خرافات میں سے ایک ہے. پھر ابن المفقع ابن المفقع, فا پہلے آئے گا کاف بعد میں آئے گا. اس نے بھی جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تھی کاپی, اور اس نے جو کچھ لکھا تھا, یہ بہت بڑا زباندان تھا, اس نے جو کوشش کی اور لکھا جو کچھ بھی لکھا, تو یہ جو لکھتا تھا نا اس کو پھر کمپیئر کرتا تھا قرآن کے ساتھ, قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ, اور پھر اس کو اپنے لکھا ہوا جو ہے وہ اتنا بیکار لگتا تھا کہ اس نے وہ سب کچھ جو اس نے لکھا وہ جلا ڈالا. پھر اسی طرح ایک شاعر تھا غالباً لبیب, اس نے بھی کوشش کی لیکن کوئی بھی جو ہے اس پہ کامیاب نہیں ہوا. اور اسٹل 1450 سال سے یہ چیلنج موجود ہے, آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکے. قرآن جیسا کیا بنانا ہے, وہ قرآن کے اندر کسی ایک حرف کو ایڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. تو کہیں پر بھی آج کے اس دور میں بھی اگر کہیں کوئی بھی کوشش ہوتی ہے, کوئی بھی جماعت قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو ود ان منٹس جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پر کیا گڑبڑ ہوئی ہے, اور اس کی اصلاح جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جیسی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج دیا ہے نا کہ تم بھی بنا کے لے آؤ, تو کیوں نہیں بنا سکے لوگ. اچھا میں جب چھوٹی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا, مجھے اسٹل وہ یاد ہے, وہ جگہ بھی جہاں کھڑے میں سوچ رہی تھی, میں غالباً 6 یا 7 میں تھی. تو ہم مطلب یہ چیزیں سنتے تھے پڑھتے تھے کہ جی قرآن جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا. تو میں, اور خاص طور پر یہ جو چیلنج انہیں دیا گیا تھا نا, یہ سورہ کوثر جو تھی وہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دی گئی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ٹھیک ہے, تو میں سوچتی تھی کہ اس میں کیا مشکل ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. ٹھیک ہے, اس میں کیا مشکل ہے, زبان عرب جو تھے وہ تو زبان دان تھے, تو وہ کیوں نہیں بنا سکے. دماغ چھوٹا تھا, سوال پیدا ہوا دماغ میں, لیکن اس کا جواب پھر ملا بہت طویل عرصے کے بعد کہ قرآن جو ہے نا وہ صرف الفاظ نہیں ہے, قرآن ہر طرح سے ایک معجزہ ہے, ہر طرح سے. مطلب اس کا جو امتیازی پہلو ہے, اس کا جو اعجاز ہے وہ صرف فصاحت اور بلاغت ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے جو مضامین ہیں, اس کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں, اس کے اندر جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزرے ہوئے دور اور آنے والے دور میں بتایا, اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ پورا کا پورا ایک فلسفہ رکھتا ہے. ابھی یہاں پر دیکھیں, ہم نے اللہ عبدی نہ پڑھا, آپ ترجمہ کرو, آپ کہو گے اپنے بندے پر. اردو میں آپ ترجمہ پڑھو نا, اور اگر تم اس چیز میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, تو تم ایسی کوئی صورت بنا لاؤ. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو اس طرح فیل نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم عبد کو ریلیٹ کریں, اس کو سمجھیں, پیچھے جو ساری جو آ رہا ہے, جو مضمون چلا آ رہا ہے, اور جو عبادت کا اور توحید اور شرک کی بات ہوتی چلی آ رہی ہے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر رسول بھی فٹ نہیں ہو رہا, اور یہاں پر کوئی اور چیز نہیں آتی, یہ پرفیکٹ ورڈ ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے, ابتدائی جو سب سے پہلی وحی تھی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو وہ خلق الانسان من علق. تو میں اپنی اکثر اس طرح کی جو میری کلاسز ہوتی ہیں یا تو اس میں یہ لفظ کی مثال ضرور دیتی ہوں, کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس نے میرے اس سوال کا جواب دیا تھا جو اتنے برس پہلے میرے دماغ میں اٹھا تھا. علقہ کا لفظ جو ہے, جی
میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جو مطلب یہ جو جن لوگوں کو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیے تو یہ عربی تھے نا، جو جی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم بہت عالم فاضل ہیں اور باقی سب گونگے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. چیلنج تو انہیں کو دیا تھا، لیکن یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب علق کا جو لفظ ہے، خلق الانسان من علق، تو آپ ترجمہ کرتے ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے، جو ترجمہ پڑھتے ہو تو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. لیکن جب علق عربی زبان میں آپ دیکھتے ہو تو علقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے 3 میننگ ہوتے ہیں: جونک، لیچ، خون کی پھٹکی یعنی بالکل ایک ڈاٹ برابر خون جو جمع ہوا ہوتا ہے، اور سسپینڈڈ معلق چیز، تینوں کے لیے علقہ کا لفظ آتا ہے. اب جیسے جیسے وقت نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، تو جو فیٹس کی سب سے پہلی سٹیج ہے، یعنی جب زائگوٹ بنتا ہے، یعنی سپرم اور اووم جب میٹنگ کرتے ہیں اور زائگوٹ بنتا ہے، تو اس کی جو ویری فرسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ مدر ووم میں ہوتی ہے. وہاں پر وہ جو ہے وہ رحم مادر میں لیچ کی طرح، جونک کی طرح، جیسے جونک جو ہوتی ہے وہ اپنے ہوسٹ سے، پیراسائٹ ہوتی ہے نا جونک، لیچ جو ہوتی ہے تو اپنے ہوسٹ سے جس کے ساتھ وہ چپکی ہوئی ہوتی ہے، جانور یا انسان، اس سے اس کے خون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ وہاں سے خوراک لیتی ہے. تو جو زائگوٹ کی سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے، جس کو علقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مومنون میں بھی یہ سٹیجز آئی ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے خون سے ڈائریکٹ جو ہے ڈائٹ لے رہا ہے، خوراک لے رہا ہے، یعنی ایز اے لیچ بھی وہ پرفیکٹ ہے. پھر وہ رحم مادر کے اندر چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسے معلق ہوتا ہے. معلق چیز کیا ہوتی ہے؟ جو ایک سائڈ سے چپکی ہے اور باقی وہ سسپینڈڈ ہے. اور پھر یہ کہ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، یعنی وہ ایک چیز بننی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک فارم بننی شروع ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. تو کوئی لکھ سکتا تھا ایسا؟ کوئی لا سکتا تھا ایسا لفظ؟ نہیں لا سکتا. تو قرآن اپنے لفظوں کے اعتبار سے، اپنی فصاحت کے اعتبار سے بھی، یعنی لفظوں کے اعتبار سے، اور اپنی بلاغت کے اعتبار سے بھی، اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی، اس میں موجود جو حقائق ہیں، جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اور جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سب کے اعتبار سے معجزہ ہے. ایسا کچھ بھی کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا. ہاں، ایز اٹ از وہ قرآن کو کاپی کر دے اور اس کو منسوب کر دے اپنے ساتھ، تو یہ اس کی اپنی ایک زیادتی ہے کہ وہ ایسا کر کے کہے کہ ہاں یہ میں نے بنایا. وہ تو پھر قرآن ہی ہوگا نا، قرآن ہی کے الفاظ ہیں، اس کو اگر وہ کر لیتا ہے کچھ. لیکن انہوں نے، اہل عرب نے اس کی کوشش کی خود بھی کچھ بنانے کی. جیسے وہ اس کا ابھی ہم مسلمہ کذاب کا پڑھ رہے تھے، الفیل ملفیل والی، تو اس میں جو ہے اس نے کوشش تو کی، لیکن وہ ردم تو بنا لیا اس نے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی مضمون ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حقائق ہی نہیں. تو میں پوائنٹس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن کا جو اعجاز ہے اس کو پوائنٹس میں 1 2 3 کر کے لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بتا دیتی ہوں، آپ اس کو پوائنٹس نوٹ کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ باقی انبیاء جو ہیں ان کے جو معجزے تھے وہ ان انبیاء کے دور تک تھے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو زندہ ہے اور مطلب زندہ و جاوید، اردو میں آپ کہتے ہیں نا، جو رہے گا تا قیامت، جب تک اللہ نے چاہا. یہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی موجود رہے گا، یہ محفوظ ہے. باقی انبیاء کے معجزے انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئے. آج بھی جو وہ موسیٰ ہے وہ ویسے ہی رہے گا، وہ لکڑی کا ایک عصا ہی رہے گا، وہ اب اژدہا نہیں بنے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اژدہا بنتا تھا، لیکن قرآن جو ہے وہ اسٹل تا قیامت جب تک اللہ نے چاہا یہ ایسا ہی جو ہے وہ محفوظ رہے گا. پھر دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان کو محفوظ کر گیا. مطلب جتنی بھی زبانیں آپ نے دیکھی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ اردو بھی لیں نا، تو اردو معلیٰ کہلاتی ہے، جو بالکل انیشیل زبان ہے اردو. تو آج اگر میں اور آپ کو پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. حتیٰ کہ وہ میں نے کوشش کی پڑھنے کی، اور میں مطلب پڑھ رہی تھی وہ کتاب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، ہمارے سلیبس میں ہوتی تھی.
آپ یقین کریں اس کے 2 صفحے پڑھنا، وہ ترجمہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور وہ اسی دور کا ہے، انڈو پاک کے دور کا. تو آپ یقین کریں میں 2 سے 3 صفحے پڑھتی ہوں نا، پھر مجھے سانس لینی پڑتی تھی کہ بس دماغ تھک گیا. وہ نہیں پڑھی جاتی اردو، وہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ اتنی مشکل نہیں ہے جو اردو ہے معلیٰ، بیسکلی وہ بنیادی اردو ہے. تو ہر زبان اگر آپ اس کو دیکھیں، جو اصل زبان تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوتی گئی. لیکن عربی زبان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہیں، اگر اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ رکھا ہوتا، یعنی اس کو محفوظ نہ رکھا ہوتا، تو پھر عربی زبان بھی پہچانی نہ جاتی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھو کہ آپ جب عربی پڑھتے ہو، کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہو، تو بہت ساری چیزیں اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے اور آپ نے تھوڑا سا تفصیل سے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ عربی ٹیکسٹ پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اس میں سلینگ آ جاتی ہے، جیسے اردو میں بھی یا انگلش میں رومن اور سلینگ آ گئی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اوریجنل زبان ہے وہ آلموسٹ وہی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ تھا کہ یہ کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قطعی پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شائستہ شخص کو امی رکھا، پرپزلی امی رکھا، کیونکہ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کو سنوانا تھا. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسے شخص جو عربی زبان پڑھے لکھے نہیں ہیں، لکھنا نہیں جانتے، حتیٰ کہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب وہ عمر بن سہیل نے کہا کہ اس کو جب جہاں پر رسول اللہ لکھا گیا، محمد رسول اللہ لکھا گیا، تو اس نے کہا آپ کو ہم اللہ کے رسول نہیں مانتے، لکھو بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ کہاں لکھا ہے نام نا، تاکہ وہ حضرت علی سے کہا اس کو مٹا دو. تو حضرت علی نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ کیوں میں محمد رسول اللہ، ان کی غیرت کو نہیں مطلب وہ ہوا کہ میں مٹاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر لکھا ہے، تو پھر آپ نے خود اس کو مٹایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا. تو آپ کے منہ سے اس کلام کو کہلوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہ آپ نے خود نہیں لکھا. کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، جیسے قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ اگر آپ کتابیں پڑھنے والے ہوتے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، تو لوگ تو کہتے کہ یہ آپ نے خود سے بنا لیا. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ نہایت سادہ فہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے. جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے نا، جس نے ہدایت پکڑنی ہے، اس کو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے لمبی چوڑی تفسیریں پڑھنے کی یا کسی قسم کی بہت ڈیپ گرامر پڑھنے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جس نے ہدایت لینی ہے قرآن سے، قرآن اتنا سادہ فہم اور اتنی سادی جو اس کے اندر دلائل سمجھائے گئے ہیں، عام فہم دلائل سمجھائے گئے ہیں، چاہے مطلب توحید ہے، آخرت ہے، زندگی، موت کے بعد کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سادی سادی مثالوں کے ساتھ سمجھا دی بات. تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس کا جو پرپز ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے. اور ایک بڑے مقصد کو بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی مشکل کے پورا کرنا، یہ ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں نا، تو میں اس کو ایک طرف سے شروع کرتی ہوں، ایک مثال بتاتی ہوں، پھر دوسری بتاتی ہوں، پھر آپ سے رائے لیتی ہوں، پھر کرتے 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 وہ بات، بعض اوقات اس کے اندر مشکل باتیں بھی آ جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایک کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، کبھی دوسرے کا آتا ہے، بات ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر جاتی ہے. سمجھانے کے لیے بات کو لمبا کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، ایک ایک آیت اور پورا پورا کانسیپٹ، اور اتنا سادہ کہ آرام سے سمجھ آ جائے. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اصلاح معاشرہ کی بہت ساری تحریکیں پیش کی. آپ میں سے جنہوں نے پڑھا ہے اس کو، خاص طور پر اکنامکس وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جیسے اشتراکیت اور اسی طرح کمیونزم اور
जिससे वो होता है नेशनलिज्म, और बहुत सारी इस तरह के जो है ना वो इज़म आते रहे हैं। फाशिज्म फिलॉसफी में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आए। तो इन सारे ये जो सारी फिलॉसफीज थी, माशरती इस्लाह के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, इसके अंदर लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे बहुत ज्यादा इस्लाह हो सकती है, बहुत ज्यादा इस्लाह हो सकती है। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, एक के बाद एक जो फलसफा था वो अपनी मौत आप मरता गया। जब कम्युनिज्म आया तो कम्युनिज्म की जो खराबियां थी तो उसके उन खराबियों को सामने रख के नेशनलिज्म आया, ठीक है। इसी तरह आप देखें फाशिज्म और वो ये सारे जो हैं ये फलसफे उठे, लोगों ने इसके जरिए इस्लाह माशरा करनी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे, इतनी आइडियल सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं थे, तो वो अपनी मौत आप मर गए। दूसरी तरफ कुरान करीम जो है वो चाहे इनफरादी मामला हो, चाहे वो कोई इज्तमाई मामला हो, माशरती मामला हो, माशी मामला हो, कोई भी मामला हो, वो जो फलसफा लेकर आता है कुरान, वो जो मसले का हल बताता है वो एप्लीकेबल होता है, वो काबिल अमल होता है, वो इस्लाह, वो अगर अप्लाई करता है तो वो दूर रस नताइज देता है, वो कोई ऐसी माफुकुल फितरत थ्योरी नहीं देता जिस पर अमल ही ना हो सके। मसलन कुरान कहता है सूद खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि सूद खत्म कर दें, कर्जा देना सूद पर बंद कर दें, तो फिर क्या करें, फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? वो आपको बताता है, कुरान बताता है कि सबसे पहले तो ज़कात का निजाम लेकर आए। ज़कात जो है वो जिस इलाके के उमरा होते हैं, मालदार लोग होते हैं असूलन, उसी इलाके के जो गुरबा मसाकीन हैं, जो मदाद में आते हैं ज़कात के, उन पर खर्च की जाती है। ज़कात का जो असूल है ना बेसिकली ये है कि जिस जगह के, जिस इलाके के मालदार लोग हैं उसी इलाके के गुरबा में वो तकसीम की जाए। अब आप देखिए कर्ज किसको चाहिए होता है? गरीब बंदे को, ठीक। कर्ज किसको चाहिए? गरीब को। देता कौन है? मालदार। तो बजाय इसके कि वो सूद पर कर्ज दे उनको, वो ज़कात क्यों ना निकाले अपने माल की? तो सूद पर कर्ज देने से जो नुकसान होते हैं माशरती तौर पर भी, और आगे इंशाल्लाह जब सूद की आयत पढ़ेंगे इसको तफसील से देखेंगे, ज़कात का निजाम नाफिज करने से वो जो उसके बुरे असरात है वो भी खत्म होंगे, और सेकेंडली पॉजिटिव असरात भी आएंगे, और जो सर्कल ऑफ मनी है वो चलता रहेगा, और लोगों की इस्तात बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, तो फिर लोग जो हैं वो मजीद डेवलपमेंट करेंगे और माशरे के अंदर से गुर्बत खत्म हो जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इस तरह सनतकारी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अमीर ही कर रहा है ना। तो जब अमीर प्रोडक्शन करेगा तो उसके माल में कमी कहीं नहीं आएगी, वो तो और ज्यादा सनत अपनी बढ़ा रहा है। जब वो सनतें लगाएगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो जो गरीब तबका है वो सेल्फ अर्निंग पे आ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कुरान आपको कोई भी ऐसा ऐसा जो है वो फलसफा नहीं देता जो काबिल अमल ना हो। तो ये भी कुरान का एजाज है कि इसके जो अहकामात हैं, चाहे वो इनफरादी दर्जे के हैं, खानगी अमूर हैं, खानगी अमूर हैं, चाहे घरेलू मसले हैं, तो वो उसमें इस तरह के अहकामात देता है जो काबिल अमल भी हैं और फिर उनके दूररस नताइज भी निकलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में ये कहा है कि तुम नाफिज करो इसको, अल्लाह की किताब को नाफिज करो। तुम देखो कैसे आसमान से भी रिस्क उतरता है और जमीन से भी रिस्क निकलता है, लेकिन हम लोग खैर इसको इस तरह लेते नहीं। लेकिन यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है कि कुरान मौजज़ा कैसे है, यानी इसका एजाज क्या क्या है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुनिया में जितनी भी कुतब हैं, चाहे वो पहले इल्हामी कुतब हैं, पहली इल्हामी कुतब हैं, या फिर वो कोई और फलसफे की किताबें हैं, कोई भी और किताब है,
किसी में भी इतनी जामियत नहीं पाई जाती कि हमागीर जितने भी हमारी जिंदगी के पहलू हैं वो सारे के सारे वो कवर कर सके। कोई भी एक किताब आप पकड़ेंगे ना तो उसमें या तो मईशत पे बात होगी, या फिर वो जो है वो इमरानियात होगी, क्या कहते हैं इमरानियात को, सोशियोलॉजी, वट मतलब माशरे के मुतालिक होगी। और इसी तरह अगर आप पकड़ लें किसी और किताब, अच्छा किसी इंसान की लिखी हुई किसी मजहबी किताब को भी आप पकड़ लें, वो नमाज पे बात करेगा तो उसके ऊपर पूरी एक जखीम किताब होगी, वो रोजे पे बात करेगा पूरी एक जखीम किताब होगी। मतलब इंसान तो ऐसी कोई भी चीज ला ही नहीं सकता। और दूसरा ये कि जो पिछली इल्हामी कुतुब भी हैं, इवन तौरात है, इंजील है, जबूर है। जबूर जो है वो हमदिया कलाम थी सारी की सारी, और इंजील जो है वो बेसिकली तौरात ही का अगला वर्जन है। ठीक है, तौरात ही में जो शरीयत दी गई थी वो इंजील में कंटिन्यू की गई है, और ये कि वो एक खास कौम के लिए थी, लेकिन कुरान ता कयामत आने वाले तमाम इंसानों के लिए, तमाम के तमाम, हुदल लिन्नास, जो इससे जो लेना चाहता है ना वो ले सकता है। अगर कोई अपनी कोई नॉन मुस्लिम कोई अपनी इकोनॉमिकल कोई थ्योरी लिखना चाहता है, कोई उसके अंदर बात करना चाहता है, तो वो कुरान से रेफरेंसेस ले सकता है, सीख सकता है, हदायत ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। इसी तरह आप देखिए कि अगर कोई साइकाइट्रिस्ट है और वो साइकोलॉजी पर कुछ लिखना चाहता है, ह्यूमन साइकी को समझना चाहता है, तो वो कुरान से हदायत ले सकता है। तो ये भी कुरान का एक एजाज है कि आप देखो कि कुरान जो है वो एक किताब है, एक किताब में लिखा जाता है उसको, और वो कोई बहुत जखीम भी नहीं होती, और किस तरह से वो हमागीर तमाम के तमाम इंसानी जिंदगी के पहलू जो है उसको कवर करती है। फिर सातवां इसका जो इम्तियाज है, इसका जो एजाज है, जो कुरान की वो है मौजज़ा होने में, वो ये है कि कुरान जो है इसके अहकाम जो हैं वो एक एवरेज इंसान पर अप्लाई होते हैं, वो ये कर सकता है। मतलब इसके अंदर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए जिस पर हम अमल ना कर सकें। कुरान ही में अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान की अहकामात की का जो फलसफा है वो बताते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान की वसत के मुताबिक ही अहकामात दिए हैं, वो ये कर सकता है। अगर अल्लाह ने दिन में 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया है, इंसान पढ़ सकता है। अगर 1 महीने के रोजे का हुक्म दिया है, तो सर्दी हो या गर्मी हो, एक एवरेज इंसान वो रोजे रख सकता है। इसी तरह अगर अल्लाह ने 2.5% ज़कात माल पे रखी है तो वो इंसान दे सकता है। साइकोलॉजिकली भी वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि किसी को तकलीफ हो। ये नहीं कहा कि 10% दे दो या 20% दे दो या आधा माल दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। फिर इसी तरह आप देखिए हज और उम्रा, सॉरी हज फर्ज होता है, तो हज जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर किसी पे फर्ज नहीं किया, बल्कि उसको बता दिया कि जो सफर की इस्तिताअत रखता है, और वो फिर हर एक के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। जो इस्तिताअत रखता है उस पे हज फर्ज है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह किताल के अहकामात हैं। और फिर जब इंसान इस एवरेज से ऊपर या नीचे चला जाता है तो फिर उसके लिए अहकामात फ्लेक्सिबल हैं। मसलन किताल का हुक्म है, जंग में अल्लाह की खातिर फी सबीलिल्लाह किताल का हुक्म है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें से मरीज को, औरत को, बच्चों को, बूढ़ों को खुद ही जो है वो एग्जाम्प्ट कर देते हैं कि वो ना भी चाहें तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अंधा है, लंगड़ा है, वो नहीं जंग कर सकता, अल्लाह ताला को पता है। तो ये नहीं है कि वो मरे, जो मर्जी करे जाए जंग में, नहीं। इसी तरह आप देखें कि 5 वक्त जमात के साथ नमाज कायम करने का हुक्म है, तो वो सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि औरत हामला भी है, औरत पर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, औरत को हैज भी आना है, और ये सारी चीजें हैं। उसके लिए मुश्किल है कि वो हर वक्त उसके साथ 4 से 5 या 2-4 जिस तरह भी छोटे बड़े बच्चों का भी साथ है, तो वो हर वक्त मस्जिद नहीं जा सकती है, तो उस पर फर्ज नहीं है कि वो जमात के साथ मस्जिद जाके ही नमाज पढ़े। तो एवरेज इंसान के अहकामात देकर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदलते हालात के साथ रुखसतें भी इसके अंदर रख दी। जैसे नमाज ही की मिसाल ले लें, तो जब मुसाफिर हैं तो कसर है, ठीक है, जंग की हालत में है तो सलातुल खौफ है,
تو یہ اس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے پرفیکٹ کامل ہدایات یہ صرف قرآن میں ہے. کوئی بھی اس طرح سے انسان کی نفسیات کے مطابق اس کو کور کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ صرف وہی کر سکتا تھا جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر بعد تک کے سارے حالات اور چیزوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اچھا، اس کے اندر ابھی تھوڑی سی تفصیل اور ہے، انشاءاللہ العزیز منڈے کو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. بھی ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.